زمین ان خلیفہ بنانا ہے جڑا ایمان والا بھی ہوئے تے نیک عمل والا بھی ہوئے. خلیفہ واسطے شرط ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہوئے تے عمل سہلے والا بھی ہوئے. سہلے عمل اور ایمان والا ہونا یہ خلافت واسطے شرط ہے. بھاویں خلافت ظاہری ہوئے بھاویں خلافت باطنی ہوئے. جس اعتبار نال بھی کوئی قسم خلافت دے تو دے عمل صالح ہونا بھی شرط ہے اور اس کا ایماندار ہونا بھی شرط ہے. تو یقیناً اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کا عملی طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کا ضرور حضور سرکار کی زبان جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد وصال ہوئے اور اس کے اشارے حضور نے پہلا بھی فرمائے. مثلا ایک عورت حضور کو آئی یہ مشکات کے اندر بھی حدیث والے میں ہے اور مسند کے اندر بھی ہے. مسند احمد کے اندر کہ حضور کو ایک عورت آئی انہیں آ کے سوال کیا کسی حاجت واسطے. حضور نے فرمایا پھر آئی. اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں پھر آواں گی لیکن اگر تسی نہ ہوئے. اس نے حضور نے وصال کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ اگر تسی نہ ہوئے تے تواڈے تو بعد کیتے کوڑا یعنی گویا تواڈے تو بعد ایتھے کون ہوے گا جے کول میں آ کے سوال پورا ہوے گا میرا میں پھر آواں تسی نہ ہو. تو حضور فرماتے ہیں اگر میں نہ ہوا تو میرے تو بعد ابو بکر کو آ جائیں تیرا کام ہو جائے گا. یہ دا مطلب ہے حضور نے اشارہ تے دے دتا کہ میرے تو بعد خلافت کی مسئلہ اس میں ابو بکر بیٹھے گا. اشارہ نمبر 2 ایک عورت حضور کو آئی اور آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک بدو آیا اس نے بھی نہیں کوئی کام کیا. تو حضور نے فرمایا پھر آئی. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آواں کہ تسی نہ ہو تو پھر کتے پڑھا. فرمایا ابو بکر پڑھا. وہ باہر نکلے آگے مولا علی کھڑے انہیں واپس بھیجا. انہوں نے فرمایا پوچھا جی وہ نام تو پڑھ کتے پڑھا. حضور فرمایا پھر عمر پڑھا دے. وہ پھر باہر گیا کہ حضرت علی کھڑے تھے. انہوں نے فرمایا کی فرمایا حضور نے. انہوں نے فرمایا ابو بکر نہ ہوئے تو عمر پڑھا دے. فرمایا ایک بار پھر جا پوچھا جی عمر نہ ہوئے تو پھر کتے پڑھانے. وہ لگایا اس عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر عمر نہ ہوتے پھر. حضور فرمایا پھر عثمان پڑھا دے. عثمان تیری حاجت پوری کرے. وہ اب گیا کہ حضرت علی کھڑے سن. وہ نارت کی تھی ایک باری مڑ جا کے پوچھا کہ عثمان نہ ہوتے کتنا پڑھانا ہے. وہ پیچھا لگایا یا رسول اللہ جو عثمان بھی نہ ہوتے میں کتنے پڑھاؤں گا. حضور نے فرمایا جڑا پھر تیری پہ بھیج ہے نا مڑ مڑ کے مڑو تے مڑ آ جائے گا. اتنا کام بہت ہوئے گا. اگر بتا کے رسول اللہ نے ترتیب خلافت میں بیان فرمایا کہ ترتیب میں میرے تو بعد خلافت اور پھر حضور نے مدت دسی کہ 30 سال مدت ہے اور حضرت امام حسن سے حضرت علی کی لڑا کے پورے 30 سال بڑھائے نہ عبادت نہ اور اتنی ہی میرے نبی سرکار نے دسی اور اتنی نہیں اللہ نے وعدہ فرمایا اور اس کی آخری عملی امپلیمنٹیشن اور اس کا عمل درآمد حضور نے اپنی زندگی فرمایا کہ میرے تو بعد کون خلیفہ ہے. اس کی عملی اظہار فرمایا حضور نے جس وقت حضرت محمد کریم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ میں گیا رسول اللہ سرکار آخری مرض لگ گئے. مرض وصال جیسے علماء جیسے حضور کا وصال ہوا ہے جس وقت حضور کا مرض وصال ہوا ہے اور آپ بیمار ہوئے تو طریقہ یہ سی کہ میرے آقا علیہ السلام آپ حجرے چوندے سن تے بلال اذان پڑھ کے حضور کا مسجد دے نال متصل حجرا سی جتھے وہ روزہ شریف
تو بلال اذان پڑھ کے ہوں گے سن اور تشریف فرما ہو جاتے ہیں. جب ٹائم ہو جایا تو حضور کے حجرے کے جا کے کرتے سن یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. تے حضور تشریف لے آتے ہیں, بلال اقامت پڑھ گیا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے. اے طریقہ سے اے روٹین سے یہ تبدیلی نہیں ہوتی اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبدیلی فرما. اور حضور آخری مرد حضور سرکار کا ہے جس مرض کے اندر یہ حضور کا مثال ہو گیا اور حضور اتنے کمزور ہو گئے بظاہر کہ آپ مسجد جماعت واسطے مطلب کہا گیا بشریت اپنی بشری کمزوری کی وجہ سرکار اللہ کی مرضی نال آپ تشریف فرما نہیں سکو سکتے. بیماری کی وجہ کو غلبہ بیماری کو سرکار امامت کے مسئلے سے کھڑے نہیں سن ہو سکتے. تو میرا عقیدہ یہ تھی کہ حضور سرکار کا ایک غلبہ نہیں غلبہ بیماری جو ہے نا غلبہ ذوق حضور کے یہ بھی سارے فائدے واسطے تاکہ کسی کی شک نہ رہ جائے. وہ حضور سرکار اگر دیکھو بندے اندر جی حضور نماز بھول گئے میں کیا کملیا حضور نہ بھول دے تے تیرے پتہ کیویں لگنا اج بھول جائیے کیویں پڑھ گئے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ او حضور سرکار نے جڑے کام کیتے وہ تعلیم امت واسطے میں یہ تعلیم امت حضور دی کہ امت کو اس کام میں جو اس طرح کرنا ہے. سرکار حجرے میں سن حضرت بلال نے اذان پڑھی اذان پڑھ کے آئے آنکھیں دے سرکار دے وقت مطابق حجرے کے دروازہ کھٹکھٹایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس وقت بلال کی آواز سماعت فرمائی تو حضور نے وہ تاریخی فیصلہ فرمایا جڑا قیامت کی صبح تک امت واسطے رہنمائی کرے گا کیونکہ مسلح واسطے امام کے تعین کا فیصلہ سی. حضور نے فرمایا بلال اے امتیو مرو ابا بکر فلیصلی فی الناس جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مسلح پر کھڑا ہو کر میری امت کا امام بن جائے. توجہ ہے آپ حضرات 17 نمازاں حضور پڑھائی ہیں حضور ابو بکر نے پڑھائی ہیں حضور دے مثال ظاہری کو قبل 17 تو بھائیوں میں یہ تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ تسی صاحب علم و شعور لوگوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تس یہ تصور کر سکتے ہو کہ حضور کی زبان وہ گل بھی نکلتی ہے جی رب کی مرضی نہ ہو. کیا امتی یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضور نے وہ گل بھی کیتی ہو رہی ہے جڑی اللہ کی مرضی نہیں. حضور کی زبان وچوں نکلتے ہی ہوئے جڑا حق ہے حضور نے اپنی زبان جو پھڑ کے نا اپنی انہاں دو بلائے تے فرمایا اے دے جو نکلے لکھ لیا کرو اے دے جو حق تو سوا کچھ نہیں نکلتا. سرکار نے لکھوایا حضور سرکار کی زبان جو نکلے یاد رکھ لو یہ جملہ او وحی الہی دے تابع نکلے. حضور کی زبان جو نکلے اور رب دی منشاء اور رب دی مرضی ہوندی ہے تا نکلتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کوئی گل فرمائی ہوئے جو اللہ کی مرضی نہ ہوئے اللہ کی مرضی اور ہوئے تو نہ یہ سمجھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی پریشر ہے جا کے غلط فیصلہ نعوذ باللہ دے سکتے. یہ سمجھنا کفر ہے. حضور پریشر آئی ہو کے فیصلہ نہیں دیتے. اللہ کے نبیوں نے یہ شان ہی نہیں کہ وہ پریشر قبول کر. یہ دنیا دار واسطے ہوتا ہے. اللہ کے نبی پریشر آئی نہیں ہوتے. وہ حکم الہی دے تابع ہوندے جو حکم آوے اللہ فرماتا ہے سونیا تیرا کام میں پہنچا دینا بس پہنچا دے. اما علی رسول البلاغ المبین میرے نبی کی یہی ڈیوٹی ہے کہ بڑھنا دس دے. وما علینا الا البلاغ المبین سارا کام تو صرف دس دینا ہے. رسول اللہ سرکار نے پورا دسیا اور ٹھیک دسیا.
یہ نہیں جمدہ کہ حضور گزرے شان حضور نے فرمایا اور بندہ ہے کوئی نہ چل ابو بکر کو بلا تو چلو جی یہ بھی ہاں بار سکیلے تنہ چھوڑ عرض کر رہے ہیں تو موڑا دوسری نماز تے کوئی اور کھلو جانا تریجی تے کوئی اور کھلو جاتا چوتھی تے کوئی اور کھلو جاتا پنجویں تے کوئی اور کھلو جاتا 17 جو پڑھائیاں میں 17 جو کوئی ایک تا اور پڑھائے گا 17 نمازاں حضور دے ہوندے ابو بکر صدیق نے پڑھائیاں کوئی ایک اور چا پڑھائے گا کیا کینا کوئی جی جڑا آ جاتا سی وہی پڑھا لیندا سی نہیں ایک باری حضرت عمر اگے کھڑے ہوئے نے عمر اگے کھڑوتا ہے عمر نکا بندہ نہیں کہ حضور نے گزرے چ منع فرمایا لا ابو بکر کو مسلے تے عمر کو مسلے تو پیچھے ہٹاؤ ابو بکر تے ہوندیاں کہ حضور تے عمر کو نہیں کھلو دیتا حضور نے فرمایا کہ پیچھے ہٹاؤ تے ابو بکر کو روکا نماز پڑھائے اے یو بورے کہ رسول اللہ اپنے تو بعد ابو بکر صدیق تے لا کے گئے ان سیانے بندے بیٹھے ہو میں آدھانا اسا اپنی مسیح کا امام رکھنا ہوئے تو اسی اپنی مرضی نال چننے ہیں اسی ہوتے جو خوبیاں میں نے جڑیاں ساری پسند نے جیسے اپنی مسیح کا امام رکھنا ہے ساری پسند دا ہوئے آواز اچھی ہوئے قرات اچھی ہوئے کردار اچھا ہوئے جتنا کچھ اسی بھی دیکھنے ہیں اسی صرف ظاہر دیکھنے ہیں سن باطن کا نہیں پتا کہ جن ابو بکر نے مقرر کیتے اور ظاہر بھی تکیا ہوا ہے ابو بکر کا باطن بھی تکیا ہوا ہے علیلہ نے بتا میرے حضور کی زبان ہے تعلق قدس ونبری چیز مجھے نکلے نے اللہ فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان جو ہے میں کل نہیں نکلتی میرا رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي حضرت علی بن برکت نے ترجمہ فرمایا یا فرمانے وہ تہنی جس کی ہر بات ہوئی خدا واٹی تے میری زبان میں چگل نکلے صحیح بھی نکل رہی ہے غلط بھی نکل رہی ہے چنگی بھی نکل رہی ہے ماڑی بھی نکل رہی ہے بندیاں کی زبانہ نے چنگی گل بھی نکل سکتی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ فرمانے سونے تیری پاک سے جہاں کوئی یہ الہی کا فیصلہ رکھنا ہو جائے غلطی ہو ہی نہیں سکتی وہ دہلی جس کی ہر بات ہوئی خدا چشمہ علم و حکمت پیلا سلام چشمہ علم و حکمت پیلا وہ زبان جس کو سب کی کنجی کہے کیا زمان ہے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا وہ زبان جس کو سب کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پیرا اگر کوئی بندہ ہے کہ صحیح ہے اور کچھ یہ جانتے پڑے ہو تو صحیح ہے میرا دل کرتا ہے کبھی حضرت علی پڑھے خلیفہ میں کیا اپنے ایمان کی فکر کا اگر کیوں نہیں میں کیا اپنی خواہش کی میں کیا نبی کے فیصلے کے خلاف خواہش کرنا بے ایمانی اور میں پھر سن لو جڑا فیصلہ حضور کر کے ان کے خلاف خواہش کرنا بے ایمانی ہے میں اللہ قرآن جڑا بندہ ہے جی میرا کسی محبت زیادہ کرے گا کہ ویسے وہ نہ صحیح میں کہ جی تسی زیادہ جانتے ہو یا حضور زیادہ جانتے ہیں
یہ جانتے تھے روڑی زیادہ نے میں کیوں نہ کھائے مسلے کے کھلو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اللہ اکبر کبیرہ یہ حضور دے فیصلے کے اعتراض کرے آنکھیں میرا دل مطمئن نہیں ہوتا پیا اللہ فرماتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما سنیا میں تیرے رب دی قسم ہے جڑا تیرے فیصلے نو نہ مننے او ایمان والا نہیں ہو سکدا ایک گل تے او بڑی حملے ہو گئی کہ لفظ ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا کسی ڈیرے دار کو بندہ فیصلہ لے جاتا وہ فیصلہ کر دیتا ہے بندہ من لیتا ہے وہ آتا ہے جنہیں کر دیتا نے میں منظور کر لیا ہے وہ جی میرا دل مطمئن نہیں تو ٹھیک وہ آتا ہے میرا دل نہیں مطمئن میرا دل نہیں منیا جو بڑے فیصلہ ملوکہ کر دیتا ہے میرے منظور ہے میرا بندہ یہ جانتا ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں اجازت ہے کہ دل نہیں منیا پر میں من لیا لیکن یہ عام جج نہیں کر رہے عام میرے دار نہیں کر رہے جنہوں حضور کرنا فیصلہ اللہ فرماتا ہے وہ اتو نہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم جنہیں نفس کے اندر بھی یہ خیال آیا کہ فیصلہ درست نہیں ہو عمر ہو سکتا اس فیصلے کا اطلاق صرف ظاہر سے نہیں ہونا مومن ہو ہے جدہ دل بھی آکھے گا فیصلہ حضور کر سکے یہ اصل نصیب ہے کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں اور ایک گل حضرت علی کے دور ہے حضرت علی کو بھی ہوئی ہے کہ یا علی حق واٹا نہیں بڑھنا علامہ ابن حجر لکھ دیں کہ مولا علی فرماتے ہیں اے نادانا جدو رسول اللہ نے عمر ابو بکر کو مصلی عطا کر کے ساچی دین دا امام بنا چھڑیا ہے دنیا کا امام بھی ایسے ابو بکر کو بنا لیا ہے کوئی سمجھ آئی کوئی لگل فیصلہ اس کرنے واسطے جڑا سمجھ سکتا ہے جنہوں سمجھ آ سکے گا لو دے واسطے جڑا سمجھ سکے اور جڑا شعور کم کر سکتا ہو میں دلیل ہے نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی پاک سرکار ہوا ایک بندہ آیا اس آدمی کیا یا علی یہ نہج البلاغہ ہے خطبہ موجود ہے کہ حق تے دوڑا پڑتا ہے بکے جائے قبیلے دا بندہ ابو بکر خلافت بیٹھ گیا کہ حق تے دوڑا پڑتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں اور اس کہ میں مدینے دیا گلیاں کو فوج نال بھر دینا سواراں تے پیادیاں نال بھر دینا آؤ لڑیے اپنے حق واسطے حضرت علی فرمایا حق نہیں بڑا جملہ سننا حضرت علی دا آپ فرماتے ہیں تو حالت پکڑ تو پہلا توڑنا چاہتے ہیں دینا جو بلاغہ حضرت علی کا فرمان ہے کیا فرماتے ہیں پکڑ کے دے تو پکڑ تو پہلا توڑ دے یہ نہیں مطلب ہے یہ سرکار کا باجی میری زبانی تھی پاکتے لہن دے تو پہلا توڑ آئے 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 یہ مطلب ہے حضرت علی پتا او جڑا بندو کو صحیح آ گیا ہے نا ہم گوڑے نہیں کروڑی اجے دنیا دی باری ہو گئی ہے وہ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے سرکار فرمایا آج کو پکڑ تو پہلا نہ توڑ اگر حضور میں میرے آقے کی حضرت علی کا فرمان ہے آپ فرمان ہے یہ ویسے نہ جو بلا رہا ہے یہ الگ کتابیں تھے حضرت علی فرمان ہے اگر حضور نے میرے آقے کی نصیحت کی ہوتی خلافت دی تو میں ابو بکر ایک پوڑی بھی منبر دکھائی چڑھن تھے سمجھ آئیے کہ نہیں اور میرے مرشد مولا علی کی یہ طاقت ہے کہ آپ چاہتے تو نہ چڑھن دیتے لیکن طاقت ہونیا حضرت علی دا ابو بکر عمر تے عثمان نہ لڑنا ان احترام دی سچیاں تے حق ہون دی دلیل ہے میرے مرشد حسین صاحب 72 لے کے پوری حکومت نال ٹکرا جانا او دے باطل ہون دی دلیل ہے حق تے
اتنے لڑا گے کیونکہ ساڈا حق سی اس غلط ہے لڑو جتنے تیرا بنتا نہیں اتنے لڑنا حضرت حسین پاک 72 بندیاں نال لے کے یزید نال لڑ کے سانو دس چھڑیا ہے کہ بات یزید حق نہیں مولا علی نے نہ لڑ کے دسیا ہے کہ حق نہیں نہ باطل نہ سمجھا ہے بھائی میرے دوستوں سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی گا جی اللہ وعدہ کرتا ہے خلافت کا تے رب اپنا وعدہ پورا کیتا ہے حضور ابو بکر کو بنا رہے اور دھیان نہ ذرا سمجھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ وعدہ کسی اور نال کیتا ہوئے تے حضور کسی اور نوں دے چھڈے سیانے بندے بیٹھو ذرا گل کو دے نہیں سوچ لے اللہ وعدہ کیتا ہوئے کسی اور ہستی نال تے حضور کسی اور دے چھڈے این تے ہونا نہیں اللہ کے اللہ کے رسول کی تو مرضی ہے کہ اللہ کے اللہ کے رسول نے ہمارا رمیتا ولکن اللہ حرما سونیا تیرا تے میرا مارنا ایک ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله سونیا نے نہ تیری بیعت کی اور نہ میری بیعت کی ہے تیری تے میری بیعت ہے کہ ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله نے نہ رسول کی اطاعت کی اور اللہ کی اطاعت کی اطاعت ہے کہ وما يطيع الهوى الا وحي يوحى محبوبہ تیرا تے میرا تے بولنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم جب رسول سے اللہ بلا آ جائے تو میرا تے میرے نبی کا بلانا ہے کہ اللہ اللہ ورسولہ بالفضلہ میرا نبی جنوں دے وہ رب دی عطا ہوتی ہے تے دان دیتا ہے نبی دا دینا رب دے دینے تو وکھرا نہیں تے حضور نے اپنی زبان وچ ابو بکر کو صلاح دے کے امت نو صاف بنا سکتا ہے میرے تو بعد میرے مسلح کا حقدار ابو بکر ہے تے حضور دے غلامان نو اجازت نہیں کیوں ایتھے اپنا خیال وارد کرن یعنی ساڈا یہ خیال ہے کملیا اے فیصلے جزل ہو گئے ذرا سنیے وقت کی مناسبت نال ایک جملہ عرض کراں گا اور پھر ٹائم ہو جائے حضور فرماتے ہیں علامہ سید محمود احمد رضوی شاہ صاحب حزب الاحناف بہت بڑا نام ہے آپ کا شارح بخاری ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور پوچھتے ہیں ابو بکر جدو رب پوچھے الستو بربکم تیرے وہ یاد ہے گل وہ گل یاد ہے کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں سونیا یاد ہے اگو سب تو پہلے تسی بلا آخیا جدو اللہ فرمایا نا الستو بربکم تے سب تو پہلے بلا حضور نے آخیا ساریاں روحاں تو پہلے ایک اقرار حضور کیتا ہے ایک گل حضور کو ابو بکر دس رہے کہ سونیا میں یاد ہے جدو رب پوچھے یہ اینڈ تے ایک جملہ جڑا بنا پھر وہ سمجھ چڑھنا ہے کہ میں یہ گل کیوں بیان کیا حضرت ابو بکر کہتے ہیں سونیا یاد ہے سب تو پہلے تسی بولے سو میں اودوں بھی تے تواڈے نال ہی یاد ہائے ہائے ابو بکر عالم ارواح حضور دے نال حضور عرب چاہے ابو بکر سرکار بھی عرب چاہے عالم ارواح کا تعلق ہوا روحاں انشاء کی مانت ہوئی ہے عالم ارواح کے اندر روحاں انشاء کی مانت ہوئی ہے تے جڑیاں روحاں اوتھے ایک گروپ وچ ہوندیاں وہ جدوں زمین تے آون نا تے وہ جسم وچ بھی ہون جدوں ایک دوسرے نال گھر تو نہ دے اندر کون سر محبت پیدا ہوتی ہے آپ کو سمجھ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق تے اوتھے بھی حضور دی پارٹی ہے حضور دی جماعت ہے جدوں زمین تے تشریف فرما ہے جس ملک تے حضور ہے اس ملک تے ابو بکر ہے جس شہر تے حضور ہے اس شہر تے ابو بکر ہے جس قبیلے تے حضور ہے اس قبیلے تے حضرت ابو بکر ہے سب پشتا ہوتے جا کے ابو بکر صدیق تے حضور دا قبیلہ رل جائے توجہ ہے تواڈی بھائی میرا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے شہر ہے رسول اللہ سرکار کے حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 2 سال کا تھا 2 سال حضور سرکار بظاہر بڑے نہ ہوئی تھی حضور جانے بھی بڑے حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چاچے تو پوچھا کسی نے کہ تسی بڑے ہو کہ حضور بڑے
حالانکہ انہوں نے عمر حضور کو زیادہ تھی، تو جواب انہوں نے بڑا سونا دیتا. آپ نے فرمایا آنا اصل ہوا اکبر، پیدا میں پڑے ہوا جو بڑے ہوئی. اے حضور دے چچا فرما رہے جناب عباس، آنا اصل ہوا اکبر، سان پہ آ جانا ہے صرف اور بڑے ہوئی. اینی منن والے بندے ہوتے نا بھائی، منن والے بے طریقے ہوتے. حضرت ابو بکر صدیق حضور کو 2 سال بتایا عمر اس قبیلے چاہیے. پھر بچپن جب مائنڈ ملتا ہے نا دوستیوں کی. ابو بکر صدیق حضور دے بچپن دے دوست تھے، رل کے تجارت کیتی ہے، رل کے مکے دی فضاواں پروان چڑھے نے. جدو سرکار تجارت کیتی ہے پھر حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تے سب تو پہلے شجر اسلام تے جڑا پھل لگا ہے او دا نام ابو بکر ہے. توجہ ہے حضرات کی. اے جڑا ابو بکر کا مطلب ہے نا، مطلب یہ اس شجر اسلام تے لگن والا پہلا پھل، اسلام کے درخت تے پہلا پھل جڑا کھلیا وہ ابو بکر ہے. بڑھے چوں جوان عمر دے بندے چوں حضرت ابو بکر دی اس ویلے عمر 38 سال جب ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا. شباب دا عالم سی اور مکے دے رئیس لوکاں جانتا شمار ہوتا، پڑھے لکھے صاحب علم اور رئیس مکے دا ارب پتی آدمی، کروڑ پتی آدمی حضرت ابو بکر، اور مکے دا سب تو امیر آدمی جی میں دنیا کی قرآن دے نا بل گیٹس بڑا آدمی. اس ویلے حضور سرکار کی امت ہے کہ عثمان غنی سب کو بھی ابو بکر دے دوست ہے، انہاں کلمہ پڑھے تے لگے کہ سیدھا لیا کے حضرت عثمان کو حضور دے خدمت پیش کیتا نے. سونے جی میں قبول کیتا ہے اے میں کیتا. چھٹے آدمی حضرت عثمان نے، 6ویں بندے حضرت عثمان نے. لڑکے ہیں جو سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھا ہے اور تائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا. حضرت علی کی عمر 10 سال تھی جس وقت آپ نے کلمہ پڑھا. گرامی قدر احباب کلمہ پڑھ لیا. سب سے پہلے حضور سرکار کی شان وچ مکے دے حرم وچ کھلو کے جس بندے تقریر کی ہے کفار مکہ دے سامنے تے پتھر کھا دے اس کا نام ابو بکر صدیق. بندے نور سٹن نہ تے بول سٹن تے تقریراں کرنے میں سو تے جے بندے پتھر مارن تے کہاں کٹن تے اوتھے شان رسالت بیان کرے تے ابو بکر صدیق کرتا ہے. اللہ ابو بکر صدیق امت کے پہلے خطیب نے جنہاں شان رسالت کفار کے سامنے تقریر کی تھی اور کا اعلان کی وجہ انہوں نے گرا لیا اور مارنا شروع کیتا ہے. جس لیے انہوں نے سمجھا نہ مان گیا نعوذ باللہ اس نے چھڈیا نہیں. قبیلے والے اٹھا کے رہ گئے. حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق کے بوڑھے والد گھومتے پھرتے اور پریشان نے کہ کی بنے گا. جدو وقفے تو بعد ابو بکر صدیق نے پہلی باری آنکھ کھولی تے پہلا سوال یہ کیتا میرے نال کی بنے. فرماتے ما فعل رسول اللہ دسو رسول اللہ دا کی حال ہے. ہائے ہائے تے ماں پوچھتی ہے پتر تینوں اس حالت وچ چلے رسول اللہ سرکار دی یاد ہے. فرمایا ماں کہ میں راضی کرنا چاہنی ہوں، میں سکون دینا چاہنی ہوں کہ میرے نبی نے کھلونا کلمہ پڑھا. 4 پشتاں ابو بکر صدیق دیاں حضور دی صحابیت دا شرف حاصل کرتے. 4 پشتاں توجہ حضرات آپ نہیں 4 پشتاں ابو بکر صدیق دیاں حضور دی صحابیت دا شرف رکھتی ہیں. اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ سانو سمجھن دی توفیق دے گئے. پھر جدو آئی نا ہجرت کی رات تے بھائیا سارے نے حضور فرمایا تو بھی چلا جا تو بھی چلا جا تو بھی چلا جا تو بھی چلا جا. سارے ہجرت کر کے ٹر جاؤ. ابو بکر تو رہن دے. ابو بکر تو نہیں ہجرت کرنی تو رہا رہو باقی سارے ٹر جا تو رہا رہو. ٹھیک ہے سونے ہائے 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 ابو بکر تیک نہیں اجازت باقی سارے حضرت عمر بھی چلے گئے باقی سارے بھی چلے گئے. حضرت علی کے ابو بکر نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کے تو میرے نبی سرکار حضرت ابو بکر دے دروازے ایجی دروازہ کھٹکھٹائیے اندروں عمر کا ٹائم لگتا ہے کہ نہیں لگتا.
لیکن میرے نبی سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بکر سرکار نے اس سے میرے دروازہ کھولے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر دروازے سے کھلوتا سا عرض کرنے سونے جب تک تو سب فرمایا میں ہجرت کرنی ہے میں ہر میرے دروازے پہ کھلوتا ہوں نا پتہ نہیں کہ سویرے یار آ جائے. سونے میں لیٹنا ہو جائے میں کھلوتے ہی تبوے سرکار آئے میں آگر چلیے نال لے لیا. جب سرکار کے نال پر پہنا کدی اگے کدی پیچھے کدی سجے کدی کھبے ایویں ٹرتے جاتے. ہائے ہائے میں صدقے جاواں میرے سرکار فرماتے ہیں ابو بکر کیوں کرنا ہے کہتے ہیں سونے میرا ارادہ ہے تہاڈا دشمن جس پاسوں بھی آوے آئے ساڈے دشمن جو ڈیر سجن مدینے ٹر گئے. سونے میں کوئی خیال رکھنا دشمن جڑے پاسوں بھی آوے بھڑا میری جان تہاڈے کو قربان ہو جائے بھڑا میں قربان ہوا مڑ سونے تو تہاڈے نزدیک آ گیا. اللہ اکبر میرے اللہ حضرت بولے امام اہل سنت امام احمد اللہ فرماتے ہیں تیرے نام پہ کیا عقیدہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا. فرماتے ہیں تیرے نام پہ درو جا فدا تیرے نام پہ اے ایمان والے نبی رمض دل صلاتی و نسکی ومحياي ومماتي لله رب العالمين. کیا عقیدے والے کیا عقیدے والے سنیا اور سے کی کرنا ہے اسی مسیح روپیہ 50 دے دیے تو مولوی دے سر تے فلورا نے ترائے پیڑیاں دے نال بخشا ساڈا نام ہے ساڈا بھی تے دین دا کو انداز ہے اسی یہ دے دے اسی مسیح تے پتھا لائیے تے ترائے پار تے ترائے مٹکیاں مرن والے دے نال ایک پار نال فلانے کو آواز ہے ایک پار نال فلانے کو آواز ہے جڑا تھلے آواز لگے کہ 10 دار ہے ویکھ کے تو بھئی فلانے فلانے دے صدقے آواز ہے ساڈیاں قربانیاں دے نے لیکن بھائیو انہاں ہستیاں دا کی عزیزان من و دوستان من انتا ایمان سے کیتا ہے تیرے نام پہ کرو جان فضا تیرے نام پہ کرو جان ایک جان ہے جان تو جہاں فضا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرا پہ کرو جہاں فدا تیرے نام پہ کرو جان پہنچے نا غار دے بالکل تھلے پہاڑ دے تے عرض کرنے سونیا تواڈے قدم نازک ہیں سونیا تسی اتنا چلے کدی نہ محبوبہ تھک گئے ہو سو میرے قدموں تے تشریف فرماؤ. اس ویلے 51 سال عمر حضرت ابوبکر جدو حضور نو کندیاں تے بایا تے حضور دی عمر مبارک سی 53 سال کندیاں تے بایا لے کے چڑھ گئے ہے توجہ تواڈی سبحان اللہ او بھائیو گل نہیں سمجھ آئی سبحان اللہ سال بن گیا سیدھا غار تے پہنچے ہائے ہائے میں تے اکثر اپنی تقریر کی اللہ کو اللہ موڑ پوچھے سبحان اللہ بس ٹائم ہو گیا ہے آخری گل آج نے 5-7 منٹ دیتے جی اٹھتے پہ دینے ہوئے یارے غار دے نام
جدو تھلے اترے نا عرض کر دے سونے پہلے میں اندر جانا تے میں اندروں ستھریا کرنا. میں روز بندیانا حضور نے اس گل کو منظور فرما کے قیامت تک واسطے بندیاں نے سمجھا چھڈیا ہے اندر ستھرا ہی ہونا ہے جڑا پہلا ابو بکر نو اندر جان دے او دا اندر گندا رہنا ہے جس پہلے ابو بکر نو اندر نہیں جان دینا حضور جانے ہی اس اندر ہے اس اندر میں ابو بکر گیا ہوا یہ چاہنا ہے نا تیرے دل وچ ابو بکر حضور وسن تو پہلا ابو بکر نو اندر لے جا تاکہ تیرا دل ستھرا ہو گندے دل وچ حضور سرکار کی جلوہ گری نہیں ہوندی. میرے نبی سرکار نے فرما ہوئے جدو صاف کر لیا حضور اندر آ گئے اللہ اکبر پچھو دوجے بھی آ گئے جڑے حضور ڈھونڈن آئے جڑا کھوجی سی وہ سکیا اندر لنگ اے پیر دس دن کے بندے اندر لنگ گئے. ابو جالا کیا ہوا کل نو ہاتھ مار رہے اتو بندہ لگیا ہوں تے آنڈے ٹوٹ جانے اے جاڑے کوئی جدو رب بندے دی حفاظت کرے کہ اللہ سمجھا رہا ہے قدرت اپنے نال کہ میں جاڑے نال کی کر لے جدو میں بندے کو تا سجنا ہو گئے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تو لوہے دیا بیڑیاں بنا کے بھی اندر چھپ جائیں مڑ بھی آ جائے تو میں بچانا ہوئے تو مکڑی کے جاڑے نال بھی بچا لے یہ جو دی اپنی بھائی بانڈی یہ دی اپنی مرضی بچانا چاہے تو مکڑی کے جاڑے نال بچا لے لے جانا چاہے تے تو لوہے دیا بیڑیاں چ اپنے آپ کو بند کر لے تے سائیں مڑ بھی لے جانا چاہیے. عزیز من سنیا جو آخری گل ہے میں تمہیں سمجھا رہا بس آخری گل وہ بات کھڑے سر ابو جہل پہنتا سی کوئی سنیا جی حضرت ابو بکر عرض کرے سنیا جی کوئی نیما ہویا اس وان ویکھ لے میں روز یہ گل دسنا نیمیا ہوئی تے یار جس آکڑیا نو یار نہیں دستا کپڑیا یار دا نظارہ کرنے تے نیوا ہو جا بس اتنی کوئی گل ہے. میرے مرشد فرید فرماتے ہیں فریدہ میں نو مجھ کا لیکن یہ تے گل ہے کہ ابو بکر صدیق دسی جے کوئی نیوا ہویا تے حضور نے کس دن جڑا میرے مرشد فرید فرماتے ہیں فریدہ میں نو مجھ کر تے نکیاں کر کے پڑھ تے مڑ بھرے خزانے رب دے جو چاہے سو لٹ. اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق کی محبت پیار عقیدت احترام سے عطا فرمائے انشاءاللہ. باقی پھر فرما رہے ہیں